بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد، قسط نمبر 1، 97 ہجری 715 عیسوی۔ مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گناہ ہجوم تھا کہ سانپ بھی رینگ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ شہر کے اندر اور باہر، گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس متحرک ہجوم میں ایک خاصیت تھی، ان سب کا لباس ایک تھا، سفید چادر، کندھوں سے ٹخنوں تک، ایک کندھا ننگا، سر ننگا، پاؤں ننگے اور سر استروں سے صاف کیے ہوئے تھے۔ ان کی توجہ کا، امنگوں کا، روح کا، دل کا، جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جس طرح ان کا لباس ایک تھا، اسی طرح ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ ایک تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ سب مسلمان تھے، حرم کے پاسبان تھے، وہ حجاج تھے، فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے۔ شہر مکہ کے باہر چھوٹے بڑے خیموں کی ایک بستی آباد ہو گئی تھی جو بہت گنجان تھی۔ اس بستی میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، عورتوں کا لباس بھی ایک تھا۔ اس ہجوم کا لباس ایک جیسا تھا، جسموں کے رنگ مختلف تھے، گورے بھی تھے بغیر چاند کی رات جسے سیاہ کالے چہروں والے بھی تھے، گندمی رنگت والے بھی تھے اور زرد پیلے چہروں والے بھی تھے۔ ان میں جری اور جابر بھی تھے اور کمزور اور ناتواں بھی تھے۔ ان میں سپہ سالار بھی تھے اور سپاہی بھی تھے، آقا بھی تھے اور غلام بھی تھے، لیکن لگتا تھا جیسے وہ ایک ہی رنگ میں رنگ گئے ہوں۔ ان کی حرکات ایک جیسی، سکنات ایک جیسی، گفتار ایک جیسی تھی۔ وہ کسی ایک ملک سے نہیں، بہت سے ملکوں سے آئے تھے۔ ان میں افریقی بھی تھے، چینی بھی تھے، ہندوستانی اور ایرانی بھی تھے، اور جہاں تک نور اسلام پہنچا تھا وہاں کے مسلمان مکہ معظمہ میں آ گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کی روح ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ ہزاروں کوس دور رہنے والوں کے دلوں میں بال برابر بھی فاصلہ نہیں تھا۔ ان میں بیگانگی نہیں تھی، بلکہ ایسی اپنائیت تھی کہ مکہ میں کوئی بھی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سفید احرام میں ملبوس اس ہجوم کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوا تھا اور اس کی زندگی کا آخری سفر اسی منزل پر ختم ہوگا۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور عمراؤں کے سر جھکے جا رہے تھے۔ ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز، رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے۔ یہ بھکاری تھے، ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کر لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھیکاری تھا جو پہلے یہاں موجود تھا۔ اس نئی بھیکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھوں اور چہروں پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ تمام بھیکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے، اور اس پر خاص کرم کیا گیا کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی۔
قیدی ہو؟ پہلے ہی روز ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا۔ اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھی۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے، ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بڈھے بدو۔ قریب کھڑا ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد المالک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلمان بن عبد المالک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کر کہا، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ کوئی دو گے تو اللہ کو دو گے۔ اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا۔ اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا۔ گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا، وہ اور زیادہ رنجیدہ ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکا چپ بیٹھا رہتا ہے، اس لیے اسے کم پیسے ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کر دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا، میں نے بھاگنا ہوتا ابھی اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا۔ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلد ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے بھکاری نے کہا، محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا پیغام دے دینا اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بھکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی، یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک افریقی نے کہا، ہاں۔ دوسرے نے کہا، دوسرے بھکاری کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی تھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بھکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی سے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بھکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی بھکاری نے اس سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بھکاری نے کہا، میں اللہ کے اس فرمان کی مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو، موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس۔ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے بھکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا۔ بوڑھا بھکاری نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، بولا، کچھ بھی نہیں۔
اس پر رقت اور جذباتی کیفیت طاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر اطاعت ہو۔ دوسرے افریقی نے کہا، یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بیکاری بن چکے ہو۔ بیکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاز بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم! ایک افریقی نے حیرت سے کہا، کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا زیادہ بولنے کی سکت نہیں تھی، یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں سوال کرنے والے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی معرکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ اس کا زخم خوردہ وجود چلتی پھرتی تاریخ تھا، اسلام کی عسکری تاریخ۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری میں اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوفزدہ کر دیتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خون ریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربر کچھ عرصہ بغاوتیں کرتے رہے، لیکن عرب سپہ سالاروں نے ان بغاوتوں کو جنگی طاقت سے دبانے کی بجائے اسلام کے اصولوں کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ انہیں فوج اور انتظامیہ میں اچھے عہدوں پر لیا جانے لگا، ان سے باقاعدہ لڑائیاں لڑی گئی اور اس طرح اس قوم میں ڈسپلن پیدا ہو گیا اور بربر اسلام کی ایک جنگی طاقت بن گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا تھا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حرب بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، موسیٰ کے تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند عمارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے، کچھ تو بتا۔ ابن نصیر خضر ابن الغیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ہم سلمان بن عبد المالک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا۔ یوسف نے کہا، ہم جان گئے ہیں کہ تم سلمان بن عبد المالک کے ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کرواؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا،
لیکن میرے دوستوں مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمرا نے تمہاری قوم میں بغاوتوں کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا، چند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں اپنے آپ کو نہیں اسلام کو بچانا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بیکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، اسے کوئی دینا ہے تو اللہ کے نام پر دے جاؤ، اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی۔ اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلد ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے۔ یوسف نے کہا، میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ۔ موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے، اور وہ مجھے ذلت و رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا، خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا، اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو، اگر ہم نہ چلیں تو پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، یہ بھی خلیفہ کا حکم ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو، خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو۔ موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔